اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 61 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ کون سا کھانا تھا وہ؟ منہ اور سلویٰ۔ آسمان سے غذا آتی تھی بنی اسرائیل کے لیے۔ انسان کی سائیکالوجی سے ایڈریس کرنا ہو تو اس سے بہتر آیت نہیں مل سکتی۔ چلیں میں آپ کو اس کو پروف کر کے دوں گی۔ اگر یہ آیت آپ اینڈ تک سنیں گے اور ایک پزل کریٹ کریں گے اور اس پزل کو اینڈ میں سولو کریں گے، جب یہ سولو ہو جائے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے اور پھر جو اللہ نے رولز بنائے ہیں وہ آپ کے لیے کتنے ضروری تھے۔ غور سے سنیے گا ایک ایک بات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہی آپ کو حل دے دیا ہے آپ کے مسائل۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے کہہ رہی ہے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریمین پیشنٹ اوور دا ون کائنڈ آف میل سیم مینیو ایوری ڈے ایوری سنگل ڈے۔ تو ہم ایک ہی غذا نہیں کھا سکتے، اور وہ اکٹھے بیٹھ کے بات کرتے تھے او گاڈ دیر آر سیم مینیو ایوری ڈے، وٹ وی ہیو آن دا لنچ منہ اینڈ سلویٰ اینڈ وٹ وی ہیو آن دا ڈنر اٹس سلویٰ اینڈ منہ۔ اب کیا کریں؟ ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ حضرت موسیٰ کے پاس گئے، ان سے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کرو۔ اب یہاں پر یہ نوٹ کیجئے گا کہ یہ خود دعا نہیں مانگ رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہاؤ کرپٹ دے آر اور کیا کیا ڈیمانڈز یہ کر چکے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعا کریں گے تو وہ لٹائی نہیں جائے گی۔ کیا دعا کریں؟ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ خوراک ہمیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے۔ اب اسی بات کو آپ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ آسمان سے المائدہ دسترخوان بلوائیے، جب تک آسمان سے غذا ہمارے سامنے نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے۔ اب ان کے پاس آسمان سے غذا آ رہی ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین اگائے وہ کھائیں گے۔ کیا کیا اگائے؟ من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا۔ what they demand they put the menu. You bring for us garlic, lentils, onions. You might throw a french fries on the side of the plate and put extra ketchup on it. They put the whole menu. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ask for Allah for our sake، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں یہ سب غذا چاہیے۔ اب اپنے آپ کو بھی سامنے رکھیے گا سیم مینیو ایوری ڈے۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ان سبزیوں کے نام ان بنی اسرائیل کو آئے کیسے تھے، حالانکہ یہ صحرا میں رہ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کو یہ نام کہاں سے پتہ چلے؟ یہ جب مصر میں تھے، پریزن میں، مصر میں کون تھے؟ قیدی تھے، غلام تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تکلیف میں تھے۔ وہاں پر ان کو جو غذائیں کھانے کو ملتی تھی ان کے نام ان کو پتہ ہے۔ اب یہاں پر ذرا اپنے آپ کو رکھیے گا، اگر آپ کبھی ایک ایسی جگہ پہ سٹک ہو جائیں جہاں آپ کو مخصوص خوراک کھانا پڑے، کسی جزیرے پر، کسی قید میں، کسی کمرے میں، کسی لاک اپ میں ہوں آپ، اور وہاں پر آپ کو مخصوص قسم کی خوراک دی جائے اور آپ کو وہی ہی کھانا پڑے، یا کچھ بھی آپ کو کھانے کو ملے، آپ اپنے گھر میں واپس آ کر اس خوراک کو یاد کر رہے ہیں جو آپ کو اس جگہ پہ ملی تھی جہاں آپ سٹک تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسکلی اس ٹائم کو مس کر رہے ہیں، اس جگہ کو مس کر رہے ہیں، یا اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ بالکل یہی ہو رہا تھا، یہ لوگ اپنی اس ٹائم کو مس کر رہے تھے اور اس طرح کی خوراکیں مانگ رہے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب تھوڑا سا پزل کریٹ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب ایجپٹ میں تھے، مصر میں، what bad about in the ایجپٹ، کیا چیزیں بری تھیں، تکلیف دہ تھیں بنی اسرائیل کے لیے؟ فرسٹ they are suffer with humiliation، ذلہ میں مبتلا تھے، وہ بہت ذلت تھی۔ اور دوسرا they have no power، کے پاس یہ پاور نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر سکیں، اپنی کوالٹی آف لائف بیٹر بنانے کے لیے کچھ محنت کریں، یعنی کہ پاور لیسنس تھی، سوورجینٹی تھی ان کے اوپر، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تیسرا کیا تھا؟ ہر تیسرے سال فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا۔ تو دے آر سفر ود آپریشن، ظلم میں مبتلا، تکلیفیں دی جاتی تھیں ان کو، غلامی میں مبتلا کیا جاتا۔ تو یہ تین چیزیں یہ برداشت کر رہے تھے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی سمجھ لیجئے، دے ہیو نو اپریسیشن فار وٹ دے ہیو، یہ اس بات کو بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے، کس کو؟ فریڈم کو۔ یہاں پر وہ آزاد تھے، ان کو بیٹھے بٹھائے خوراک مل رہی تھی۔
ایک غذا کھانے کی قیمت پہ ان کو آزادی مل رہی تھی، آزادی کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا تم اس چیز کو ریپلیس کرنا چاہتے ہو جو کہ زیادہ بہتر ہے، سپیریئر ہے، اس سے جو کہ انفیریئر ہے، جو لوئر درجے کی ہے، یہ ڈیمانڈ کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے، اہبطوا مصرا، اہبطوا کا مطلب ہے ریموو اسٹیٹس، اس شہر میں اترو، اس کا مطلب ہے گو انٹو کنٹری سائڈ اور ویلی اور ٹیرٹی اور کوئی بھی مطلب علاقہ، اس کسی بھی علاقے میں اترو۔ یہاں پر ایک بات اور دیکھ لیجئے گا، مصرن، اگر یہاں مصرو آیا ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ ایجپٹ میں۔ اب کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مصر میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مصر سے تو وہ آزاد ہو کے آئے ہیں، بچ کر آئے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر، دوبارہ مصر میں کیسے جائیں گے؟ یہاں پر مصرن لفظ استعمال کیا گیا ہے ریزیمبلنس کے لیے۔ عربی میں بستی کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، بلد آتا ہے، قریہ آتا ہے، ارض آتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کا ہی لفظ یوز کیا، یعنی کہ تمہیں وہ چیزیں چاہیے جو مصر میں تھی، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، you wanna go into the another Egypt، ایک اور شہر میں جانا چاہتے ہو، go into another region، ایک اور علاقہ، you go get it what you asked for، تمہیں وہاں وہ سب ملے گا جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ they asked for the kind of foods، مختلف طرح کی خوراک کی ڈیمانڈز کر رہے تھے، and they really asked for the lot of troubles، lots of hardships، they demand for the hardships، تکلیفوں کو ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اب اس شہر میں اترو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو، کیا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، humiliation is slapped upon them، they stuck in humiliation، جو دوبارہ کہاں آ گئے؟ ذلہ، humiliation میں پھنس گئے، humiliation ان کے اوپر مار دی گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ایسی بے بسی آ گئی، پاور لیسنس، مسکین ہو گئے، کچھ کر نہیں سکتے تھے جد و جہد کے لیے۔ اور تیسرا کیا ملا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بِغَضَبٍ، غصے کا شکار ہو گئے۔ کس کے غصے کا؟ من اللہ، اللہ کا۔ وہاں پر کس کے غصے کا شکار تھے؟ فرعون، ان کے حواریوں کے غصے کا شکار تھے، لیکن یہاں پر اللہ کی طرف سے، یعنی کہ بیڈ ٹو دا ورس۔ فرعونیوں کا غصہ بھی برا تھا، لیکن اللہ کا غصہ بہت ورس ہے، فرعونیوں کے غصے سے اللہ کے غصے کی طرف پلٹ آئے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کیجئے گا، جیوش ہسٹری بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے قرآن پاک کا، اسلامک ہسٹری کا۔ ہم اس وقت جو بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس وقت یہ لاسٹ امت مسلمہ تھی، پرانے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں۔ اور کیا تھا ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، دے آر فاسٹنگ آن دا سیم ڈے، دے آر پریئنگ آن دا سیم ڈائریکشن۔ اس وقت جہاں پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں مسلمانوں کے پاس، یہ اسی کی کنٹینیوشن میں ہے، یعنی کہ جہاں اس وقت آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں، تو یہودی اور مسلموں کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ بنی اسرائیل ایز اے یہود کتنے لوگوں سے بے بسی کا شکار ہوئے، بیزنٹین سے، عباسیز سے، اسیرین سے، رومن سے، تے ریٹلڈ ایز اے نیشن، قوم کے طور پر یہ بالکل تباہ و برباد و خوار ہو گئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہسٹری اسپین آف دا ملینز ایئر پر پھیلی ہوئی ہے، چند آیتوں میں اس کو ایکسپلین کیا ہے، بتایا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے نہیں مانا اللہ کی آیات۔ اللہ کی آیات کون سی؟ سامنے فزیکل میریکلز تھے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب بھی لے آئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی صورت میں، اور اس کے علاوہ جو معجزات تھے وہ بھی ان کے سامنے تھے۔ ان سب چیزوں کو جھٹلا دیا، پھر بھی نہیں مان رہے، اپنے دماغ کی مان رہے ہیں، اپنے شوق کے پیچھے جا رہے ہیں، اپنے اوپر کورنگ نہیں کر رہے۔ اور پھر کیا کیا؟ اپنے ہی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، وہ نبیوں کو بغیر حق قتل کر دیتے تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پلان بنایا۔ اور کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی جا کر ان کو کہہ لیتے تھے کہ دوسروں کو تو تم حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، خود تمہیں سمجھ نہیں آتا، خود تم کرپشن کرتے ہو۔ بہت سخت بات تھی یہ، اتنی سخت بات ہے یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اب وہ مولوی جو نبیوں کی بات برداشت نہیں کر سکتے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو وہ آج
صحیح حق کی بات کرنے والوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ اب اسی کا اگر آپ ریزیمبلنس کریں امت مسلمہ سے، تو امت مسلمہ نے کیا سلوک کیا اپنے اماموں کے ساتھ؟ امام حسین کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت صحابہ زندہ تھے اور امام حسین کو اس طرح سے ذبح کر دیا گیا، تو آپ دیکھیں کہ جو نبیوں کو نہیں چھوڑتے وہ نبیوں کے جانشینوں کو چھوڑیں گے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کو قید کروا دیا، امام مالک کے بازو توڑوا دیں، اور امام ابو حنیفہ کو زہر دے دی۔ انہوں نے کیا کیا سلوک نہیں کیے اماموں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ جو آپ کو آپ کی سائیکالوجی کے خلاف آپ کو بات کرتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ مت چھیڑو، یہ آپ کی سائیکالوجی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سائیکالوجی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ شیطان سے۔ تو آپ اس پاور کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو، تو ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیا کرتے ہیں؟ ڈس اوبے کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، نافرمانی کرتے جاتے ہیں، جو بات کی جائے نہیں مانتے، ان کے خلاف ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف چلنے والی ہر رکاوٹ کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی ڈیمانڈ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کے مطابق دعائیں کرتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈز کرتے ہیں تو وہ مل جاتا ہے، لیکن وہ کس طرح سے ذلت کے کوڑے کی طرح آپ پر پڑتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو آج ہم سب لوگ مل کر گلیمر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، تو اس سے آگے پھر ہم مزید دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔